It is very interesting that only I spent 500 rupees to earn that doctoral degree. کہ ہم بیسیکلی کلرکس پیدا کرتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 40% جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا ڈراپ آؤٹ ہے. پاکستانی جو قوم ہے دنیا کی 5 ذہین ترین قوموں میں اس کا شمار ہے. السلام علیکم خواتین آزاد، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دی فرینکسٹائن شو. آج کے اس شو کے اندر ہم ہمارے ٹریڈیشنل اسٹوڈیو سے نکل کر باہر آئے ہیں، کیونکہ ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں وہ ایک ماہر تعلیم ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور ایک ایجوکیشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں بڑے ایکٹیو ہیں. تو ہم نے اس پوڈ کاسٹ کے اندر، اس شو کے اندر سر کی ایجوکیشنل جرنی کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، فورن جو انہوں نے پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، اور پاکستانی تعلیمی مسائل کے اوپر بات کرنا ہے. تو آج کے اس شو کے اندر ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر امجد علی آرائیں صاحب. سر تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کے لیے. سر اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کی ایجوکیشنل جرنی سے. آپ نے پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کی فرانس سے. جی تو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیے، جو پی ایچ ڈی کی جرنی ہے اس کا آغاز جو ہے اس وقت ہوا تھا جب میں کالج میں تھا. ہمارے کالج میں ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے کیمسٹری کے، تو وہ واحد پروفیسر تھے ہمارے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. تو پہلی بار لفظ پی ایچ ڈی میں نے وہیں پر سنا، اور میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی جب موقع ملا انشاءاللہ زندگی میں پی ایچ ڈی کروں گا، اور کیمسٹری ہی میں مجھے پی ایچ ڈی کرنے کا شوق تھا. لیکن بعض حالات کی وجہ سے کیمسٹری میں ایڈمیشن ہونے کے باوجود بھی میں کیمسٹری کی طرف نہیں بڑھ سکا، اور پھر میں نے ایوننگ پروگرام میں اپنی ایجوکیشن کا سلسلہ جاری رکھا، کیونکہ پیرالل میں مارننگ میں ٹیچنگ کر رہا تھا اور ایوننگ میں میں نے تعلیم کو جاری رکھا. اور پھر میں نے بی ایڈ ایم ایڈ کیا، اور ایم ایڈ کی بنیاد پر میں 2006 میں نے جو ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی ایچ جی سی کی جو فیز 2 کی اسکالرشپ ہے وہ ون کی، اور 2000 اپریل میں مجھے فرانس جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کے لیے بھیج دیا گیا. تو 2007 میں جب میں فرانس میں گیا ہوں، تو فرانس جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرینچ اسپیکنگ کنٹری ہے، وہاں پر جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ فرینچ ہے، اور ان کا ایجوکیشن سسٹم سارا فرینچ میں ہے. تو وہاں پر یہ اوبلیگیٹری ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے کہ آپ پہلے فرینچ لینگویج پر کمانڈ حاصل کریں، ان کا ریکوائرڈ لیول ہے وہ اچیو کریں. تو فرسٹ 6 منتھ جو ہے میں نے وشی میں ہمارا کیوی لام کے نام سے ایک لینگویج سینٹر ہے جو کہ ون آف دا بیسٹ لینگویج سینٹر آف دا ورلڈ ہے ان فرینچ. تو وہاں میں نے فرینچ میں ڈپلومہ حاصل کیا. اس کے بعد 2007 ہی کے 6 مہینے بعد میں نے ڈپلومہ کو مکمل کرنے کے بعد میں نے برگنڈی یونیورسٹی ڈیجان، جو کہ پیرس سے 300 کلومیٹر ساؤتھ میں لوکیٹڈ ہے، یہ ایک بہت ہی ہسٹوریکل پروونس ہے فرانس کا. تو اس برگنڈی یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. مجھے مارکسائی یونیورسٹی سے بھی آفر آئی تھی کہ آپ کا یہاں پر بھی ایڈمیشن ہے، لیکن میں نے برگنڈی یونیورسٹی کا انتخاب کیا. اب جو گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے جو اسکالرشپ دی تھی وہ تھی ایم ایس ان ایجوکیشن اور پی ایچ ڈی ان ایجوکیشن. چونکہ فرانس میں ایک فلیکسیبلٹی ہے ایجوکیشن سسٹم میں کہ آپ ایک وقت میں ملٹیپل ڈگریز کو پرسو کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو فارم ہوتا ہے ایڈمیشن فارم، اس کا ملٹیپل پیجز ہوتے ہیں، تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ ڈگریز کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ہم نے اس اپرچونیٹیز کو اویل کیا. تو میں نے پہلے سال میں ایم ایس ان ایجوکیشن کیا، دوسرے سال میں نے پی ایچ ڈی میں بھی ایڈمیشن تھا میرا، اور پیرالل میرا ایم ایس اکنامکس میں بھی تھا. تو میرا پھر جو، اور اس کے بعد جو ہے میرے پاس اس طرح 3 فرینچ ڈگریز، ایم ایس ایجوکیشن، ایم ایس اکنامکس اور پی ایچ ڈی ایجوکیشن، یہ میں نے برگنڈی یونیورسٹی سے حاصل کیا. برگنڈی یونیورسٹی میں جو میرا اسٹے رہا تقریباً 4 سال کا رہا. ان 4 سالوں میں نے جیسے کہ آپ کو کہا ڈبل ایم ایس کیا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کی. اس کے علاوہ وہاں پر ریسرچ کمپٹیشن ہوتا تھا ہر سال، اور مسلسل 3 سال تک میں نے وہاں پر جو سوشل سائنسز کا ریسرچ پرائز ہے وہ میں نے ون کیا. تو یہ ایک آنر تھی جو میں نے اپنے وطن کے لیے حاصل کی. تو پی ایچ ڈی کی جو جرنی ہے میری، بیسیکلی اس کا آغاز تو میرا اس وقت ہو گیا تھا جب میں کالج میں تھا، اور یہ اپنے عروج پر پہنچی جب میں فرانس، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا. سو یہ اسٹوری بڑی انسپریشنل ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ جو اسکالرشپ آپ کو ملی تھی، واز اٹ فلی فنڈیڈ اور پارشلی فنڈیڈ؟ دیکھیے، 2 ٹائپ کی اسکالرشپ اس وقت دی جا رہی تھی. ایک اوپن میرٹ تھی جس میں کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی اسپائرنٹ کینڈیڈیٹس تھے سب کو اس کے لیے کمپیٹ کرنا تھا، اور دوسرا تھا ویکر یونیورسٹیز کی جو فیکلٹی ممبر ہیں ان کو جو ہے سلیکٹ کیا جا رہا تھا، اور ان کو بھیجا جا رہا تھا
ڈاکٹریٹ کے لیے تاکہ کیپیسٹی بلڈ کی جا سکے یونیورسٹی اسٹاف کی. چونکہ میں اس وقت یونیورسٹی میں نہیں تھا, آئی واز ان گورنمنٹ آف سندھ, آئی واز سرونگ ایز اے ڈپٹی ڈی او ان نوابشاہ, تو میں نے اوپن میرٹ جو اسکالرشپ تھی اس کے لیے کمپیٹ کیا. 2006 میں باقاعدہ اس کا ایگزام ہوا تھا اور پھر اس کے انٹرویوز ہوئے تھے, اور باقاعدہ فرینچ پروفیسرس آئے تھے کراچی میں, انہوں نے ہمارے انٹرویوز کنڈکٹ کیے تھے, اور یہ فلی فنڈڈ تھی, 100% فنڈڈ تھی. اور میرا جو اس پہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر آیا تھا وہ 500 روپیز آیا تھا, اونلی 500 روپئے. یہ تقریباً 80 لاکھ روپے کی اسکالرشپ تھی ٹوٹل, جو گورنمنٹ آف پاکستان کا 2006 میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ٹوٹل ہمارے اوپر انہوں نے اسپینڈ کیا, کیونکہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا جو کبھی بھی چل رہا ہے. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کا, کہ انہوں نے کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے, ریسرچ کو پروموٹ کرنے کے لیے, پاکستان کی ایجوکیشن کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا تھا, اور یہ ابھی بھی مختلف فیزز میں چلتا رہتا ہے. تو اٹ از ویری انٹرسٹنگ دیٹ اونلی آئی اسپینڈ 500 روپیز ٹو ارن دیٹ ڈاکٹرل ڈگری. سو وین یو ریچ فرانس, وہاں جانے کے بعد آپ کے کوئی ایکسٹرا ایکسپینسز وغیرہ تھے یا وہ بھی ساری چیزیں اسکالرشپ میں؟ نہیں, وہ ہماری اسکالرشپ بیسیکلی ہمیں ایک اسٹائپنڈ دیا جاتا تھا, ایک فکسڈ اماؤنٹ تھا. اس فکسڈ اماؤنٹ میں جو ہے وہ سارے اخراجات پورے ہو جاتے تھے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لائف اسٹائل کون سا اختیار کرتے ہیں. تو اگر آپ کا لائف اسٹائل ہوٹلنگ کا ہے, اور اگر آپ کا لائف اسٹائل ایسا ہے جس میں آپ خود سے کچھ نہیں کرتے میں, تو آپ ڈپینڈ کرتے ہیں, تو پھر آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ادروائز اگر طریقے سے چلتے ہیں تو وہ سفیشینٹ اماؤنٹ ہوتا ہے جو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو یونیورسٹی کی فی ہے وہ HEC کی ذمہ تھی, وہ HEC پے کرتا تھا ہمیں جو اسٹائپنڈ لیونگ الاؤنس دیا جاتا تھا. سو ایکسیپٹ یور ایجوکیشن, آپ وہاں پر کوئی اور کام بھی کیا کرتے تھے؟ جو ہمیں ریزیڈنس پرمٹ ملا تھا فرانس کی طرف سے, اس میں کلیئرلی مینشن تھا کہ ہم اتنے آورس کام کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا جو مین آبجیکٹیو تھا وہ ایجوکیشن تھا, لرننگ تھا, تو میں نے کبھی بھی ترجیح نہیں دی کہ یہاں پر آ کے کمال ہو. میرا جتنا بھی ایکسٹرا ٹائم ہوتا تھا اس کو بجائے میں ارننگ پہ صرف کرتا, تو میں نے لرننگ پہ صرف کیا. تو میں نے ملٹیپل ڈپلوماز کیے ہیں فرانس میں. میں نے اپنے اسٹے کے دوران ویب سائٹ ڈیزائننگ, اپلیکیشن آف ٹیکنالوجی ان ریسرچ, رپورٹ رائٹنگ, اور اس کے علاوہ ڈیٹا انالیسس کے سافٹ ویئرس, ان سب پہ کمانڈ حاصل کی اسی دوران. اور اس کے علاوہ پھر میں جنیوا یونیورسٹی سوئٹزرلینڈ گیا, وہاں پر میں نے ڈیٹا انالیسس میں ڈپلومہ لیا. تو میرا پورا فوکس یہی رہا, کیونکہ میرا ایک سامنے میں کلیئر کٹ پاتھ تھا کہ ارننگ کرنے کے لیے پوری لائف پڑی ہے اور یہ اپرچونیٹی ملتی رہیں گی, لیکن لرننگ کے لیے یہ جو اپرچونیٹی ملی ہے بالخصوص ان فرانس, تو اس کو مجھے میکسیمم جو ہے اس کو سب بینیفٹ کرنا ہے. اچھا, یہ پوری جو ایجوکیشن جرنی ہے 2006 سے 2010 تک کی؟ 2011. اور مین وائل آپ سوئٹزرلینڈ گئے تھے؟ جی, یعنی اس فرانس والے پیریڈ میں ہی آپ سوئٹزرلینڈ گئے تھے؟ ہاں, اسی دوران, کیونکہ وہ ریسرچ کے حوالے سے مختلف ملکوں میں جانا ہوتا تھا. تو جنیوا یونیورسٹی سوئٹزرلینڈ اسی دوران میں گیا, تاکہ میں, کیونکہ ریسرچ میں آپ کو پتہ ہے کمپیٹنسیز کی ضرورت ہوتی ہے. ریسرچ بیسیکلی سیٹ آف کمپیٹنسیز کا نام ہے, تو اس میں ڈیٹا انالیسس ون آف دیم. تو پھر بالکل وداؤٹ ڈیٹا انالیسس کمپیٹنسی یو کینٹ کنڈکٹ اے ریسرچ. تو پھر وہ اسی طرح مجھے, چونکہ میری ریسرچ تو یونیسکو پر تھی اور ایشیا پر تھی, تو رول آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ان دا ڈیولپمنٹ آف ہائر ایجوکیشن ان ایشیا. تو پھر مجھے ایشین ایجوکیشن میں جو رول ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا, اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے مجھے یونیسکو میں جو, کیونکہ یونیسکو کا ہیڈ کوارٹر جو پیرس میں ہے, تو پیرس میں میں رہا کافی عرصے تک اس حوالے سے ڈیٹا کلیکشن کے لیے. تو پھر میں نے جب دیکھا کہ چونکہ یونیسکو جو ہے وہ ایک ڈیسینٹرلائزڈ باڈی ہے, اس کے ریجنل سینٹرس ہیں, تو پھر میں باقاعدہ تھائی لینڈ میں بینکاک بھی گیا اسی پرپز کے لیے, تاکہ میں اس آرگنائزیشن کو اسٹڈی کر سکوں, اس کے جو ریکارڈس ہیں, اس کے جو آرکائیوز ہیں, ان تک ایکسیس کر سکوں, تاکہ میں ایک بہتر طریقے سے اسٹڈی کر سکوں کہ ہاؤ دس آرگنائزیشن از پلئنگ اٹس رول ان دا ڈیولپمنٹ آف ہائر ایجوکیشن ان ایشیا. سو دا ٹاپک آف یور PhD واز اسپیسیفکلی ایجوکیشن اینڈ رول. ہاں نا, رول بیسکلی واٹ از دا رول آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ان دا ڈیولپمنٹ آف ہائر ایجوکیشن ان ایشیا. مانا ہائر ایجوکیشن, ایشین ریجن اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنس. تو میں نے 3 آرگنائزیشنس کو بیسیکلی ایویلیوٹ کیا تھا. اٹ واز این ایویلیوٹیو اسٹڈی جس میں یونیسکو تھا, ورلڈ بینک تھا, اور OECD آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ. تو ان 3 آرگنائزیشن کا ایک ایویلیوٹیو اسٹڈی تھی یہ بیسیکلی. ٹھیک. اچھا, اگر کوئی شخص, کوئی اسٹوڈنٹ ابھی گریجویشن کر رہا ہے اور وہ اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتا ہے یا باہر جا کر کسی بھی ملک میں
پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے یا ماسٹرز کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا پاتھ وے ہے, کس طرح سے کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں ڈپینڈ کرتا ہے وہ کون سا پاتھ فالو کرنا چاہ رہا ہے. اس میں ڈفرینٹ پاتھس ہیں, لیکن کچھ چیزیں ان میں کامن ہیں. جیسے دو قسم کی میجر اسکالرشپس ہیں, ایک تو ہماری نیشنل ہے, ایک انٹرنیشنل ہے. نیشنل سے مراد تھرو ہائر ایجوکیشن کمیشن, اور انٹرنیشنل مانا یہ یونیورسٹیز خود آفر کر رہی ہیں, آسٹریلین یونیورسٹیز, نیوزی لینڈ کی اور یورپین اینڈ امریکن یونیورسٹیز. اگر تو وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اسکالرشپ کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے گیون ایگزامینیشنس ہوتے ہیں, اسکریننگ ایگزامینیشنس, وہ کلیئر کرنا ہوتے ہیں. اس کے بعد انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے جو سلسلہ ہوتا ہے. یہ تو ہائر ایجوکیشن کا جو میں نے بھی فالو کیا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو ہے سلسلہ وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں عام طور پہ لینگویج کورس بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے, وہ ICC بھی مانگتا ہے. لیکن انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لیے انٹرنیشنلی اگر آپ اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس لینگویج اسکلس ہونی چاہیے. اگر جرمنی ہے تو جرمن, فرانس ہے تو فرینچ, اگر انگلش اسپیکنگ کنٹری تو اس حوالے سے آئلٹس وغیرہ کا آپ کے پاس ڈپلوما ہونا چاہیے, کورس ہونا چاہیے آپ کا. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ جس یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس گیون ہوتی ہیں ان کی ویب سائٹ پر. اس ریکوائرمنٹس کو آپ نے میٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے, اور ایک پروسیجر ہوتا ہے جو آپ فالو کرتے ہیں اور آپ کو اسکالرشپ اوارڈ ہو جاتی ہے. یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ پروسیجر نہیں ہے, بس یہ مین چیز ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے. جو اسٹرگل کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپلائی کرتا ہے تو چانسز ہیں کہ اس میں بالکل 100% چانسز ہیں, 100% چانسز ہیں. اگر فرض کرے پہلے چانس میں یا دوسرے چانس تک وہ ملٹیپل چانس میں بھی اگر کامیاب نہیں ہو پاتا تو وہ کہیں مسٹیک کر رہا ہے, اور وہ اپنی ان شارٹ کمز کو اوور کم کرے اور ٹرائی کرتا رہے تو کوئی بعید نہیں کہ چند مہینوں میں ہی وہ اسکالرشپ ون کرنے میں کامیاب ہو جائے. سو موونگ اہیڈ, ہماری یہ PhD ہیں اسکالرشپ کے اوپر, ایجوکیشن ابراڈ پر کافی بات ہوئی. ناؤ کمنگ ٹورڈز دی کمپیریزن بٹوین پاکستانی ایجوکیشن ورسز دی ایجوکیشن ان یورپ, اسپیسیفکلی ان فرانس. ہاؤ ڈو یو سی دا ڈفرنس بٹوین بوتھ دیز کنٹریز؟ دیکھیے کمپیریزن جو ہے ایجوکیشن میں یہ ایک بڑا سوال چھوٹا ہے لیکن اس کے ڈائمینشنس بہت زیادہ ہیں. کیونکہ کمپیریزن ان ٹرمس آف سسٹم, کمپیریزن ان ٹرمس آف انفراسٹرکچر, کمپیریزن ان ٹرمس آف ہیومن جو کیپٹل ہے, کمپیریزن ان ٹرمس آف کریکولم, کمپیریزن ان ٹرمس آف ٹیچنگ پریکٹسز, کمپیریزن ان ٹرمس آف آؤٹ پٹ. میک سینس. یہ سارے ڈائمینشنس ہیں. ہم کسی ایک ڈائمینشنس کو دیکھ کے کہہ نہیں سکتے کہ ہمارا تعلیمی نظام نیچے ہے وہاں کا اوپر ہے, لیکن پھر بھی جنرل اگر کمپیریزن کریں, دیکھیں مین جو چیز ہے دو چیزیں ہیں, ہیومن ریسورس اینڈ میٹیریل ریسورس. یہ جو دو ریسورسز ہیں یہ ڈیسائسو فورس ہوتی ہیں کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کو بنانے کے لیے. اگر ہم کمپیریزن کریں ریسورسز کا, اگر ہم بجٹ کا اگر کمپیریزن کریں تو پاکستان کا جو بجٹ ہے اور فرانس کا بجٹ ہے ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے دونوں کا. جو ہمارا ایکسپینڈیچر ایجوکیشن کا وہ 2% کے قریب جا رہا ہے, اور فرانس کا ویسے بھی GDP بھی پاکستان سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, 10 ٹائم اسٹرانگ ہے فرانس. تو جس کی وجہ سے اس کا ایجوکیشنل بجٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس معنی اس کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ بہت زیادہ فائنینشیل ریسورسز بہت اسٹرانگ ہے, نمبر 1 بات. اور دوسری بات وہاں کا ہیومن کیپٹل جو ہے, ہیومن ریسورس ان کا وہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے کمپیریٹیولی. تو یہ جو کیونکہ فائنینشیل ریسورس سے زیادہ پاورفل ریسورس ہیومن ریسورس ہوتا ہے. ہیومن بیسیکلی ریسورس از اے مین فیکٹر دیٹ ٹرانسفارم اینی میٹیریل ریسورس اینڈ فائنینشیل ریسورس انٹو آؤٹ پٹس. پروسیسنگ اسی کے ذریعے ہونی ہوتی ہے. ایجوکیشن کی ڈرائیونگ فورس کسی بھی آپ چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ اکانومی ہو, چاہے وہ کوئی بھی آپ کا فیلڈ ہو, اس میں ہیومن ریسورس جو ہے کی فیکٹر ہے. اور ہمارے جہاں پر جو ہیومن ریسورس میں ہم کافی پیچھے ہیں اس میں, کیونکہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ جو موجودہ جو ایجوکیشن سسٹم جو کہ برٹشرس نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا تھا لارڈ میکالے نے, تو وہاں پر اس وقت انہوں نے جو آبجیکٹیو رکھا تھا وہ یہی رکھا تھا کہ ہم بیسیکلی کلرکس پیدا کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی آزادی کو 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, تو ابھی تک ہم اس جو شیکلس ہیں ان سے ہم نکل نہیں پائے پوری طرح. انفارچونیٹلی ابھی تک ہم لوور آرڈر تھنکنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے جو مین اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو مین جو ڈفرینس ہے پاکستان کا اور فرینچ ایجوکیشن سسٹم یا یورپین یا ویسٹرن, ہمارا ایجوکیشن سسٹم ٹوٹلی کنفرمیٹی بیسڈ ہے. یورپین یا ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کریٹیوٹی بیسڈ. دس از دا مین ڈفرینس. اب جو ہمارا ٹیچر ہے
وہ بھی اصل میں اسی ایجوکیشن سسٹم کی پیداوار ہے. بیکاز آف دیٹ ریزن آپ کا ایک ویشیس سائیکل چل پڑا ہے, کیونکہ لو کوالٹی ان پٹ ول پروڈیوس لو کوالٹی آؤٹ پٹس. اگر ہم کوالٹی کو اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ان پٹس کو اپ گریڈ کرنا ہوگا, دین دا چینج ول کم. ادروائز یہ ویشیس سائیکل اگر ہزاروں سال تک بھی چلاتے رہے پروڈکٹ یہی رہے گی. سائیکل کو بریک کس طرح سے کیا ہے؟ بریک کرنے کی بہت اچھی کوشش ہماری گورنمنٹ نے کی تھی. آپ کا سوال بالکل میں بہت اچھا سوال ہے. بیسیکلی یہ جو انہوں نے اسکالرس ٹریننگ کے لیے بھیجے, پی ایچ ڈی کے لیے بھیجے, یہ مختلف پروگرامس میں ان کو بھیجا, یہ بیسیکلی یہ تعلیم یہیں جہاں پر بھی دی جا سکتی تھی. پی ایچ ڈی پاکستان میں بھی ہو رہی ہے اور تقریباً تمام فیلڈس میں ہو رہی ہے. ہمیں باہر بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم وہاں سے آئیڈیاز لے کر آئیں, ہم وہ جو سائیکل ہے ویشیس سائیکل اس کو بریک کریں. اور اس بریک میں جس طرح آپ کے ساتھ یہ شیئرنگ ہو رہی ہے کہ بیسیکلی تبدیلی آتی ہے سوچ سے. سوچ تبدیل ہوگی, نظام تبدیل ہوگا, نظام تبدیل ہوگا تو پھر ہماری پوری ایک بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی, وہ جو سائیکل ہے وہ بریک ہو جائے گا. تو یہ جو, اور ہمارے پاس ابھی بھی یہ ایچ ای سی کا جو سلسلہ ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کے لیے اور ہائر ایجوکیشن کے لیے اسکالرس کو پاکستان سے بھیج رہے ہیں, یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے, لیکن اس انٹینسٹی پہ نہیں چل رہا جس انٹینسٹی پہ اس کو ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ دوسری جو چیز ہے کہ ایک اسکالر ہے, سائنسدان ہے, وہ اگر اسٹڈیز کر کے آ رہا ہے باہر سے تو اس کو ریکوائرڈ فیسلٹیز بھی دی جائیں تاکہ وہ فنکشنل اور پورے طرح آپریشنل ہو سکے. تو اگر ہیومن کیپٹل تو ڈیولپ ہو گیا, اگر آپ اس کو ریکوائرڈ انوائرمنٹ نہیں دیں گے یا ریکوائرڈ فیسلٹیز نہیں دیں گے, وہ بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر سکا, وہ آؤٹ پٹ نہیں دے سکے گا. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور یہ جو ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ والا کمپوننٹ ہے اس کو تو گورنمنٹ نے کچھ حد تک کور کیا, لیکن جو فائنینشیل سپورٹ والا فیکٹر ہے اس میں بجائے کہ بہتری آنے کے پچھلے چند سالوں میں تنزلی آئی ہے. وہ کیسے کہ ایچ ای سی کا جو بجٹ ہے وہ بڑھنے کے بجائے کم ہوا ہے. ایجوکیشن کا بجٹ بھی اس کو بھی کٹ آف ہوئے ہیں. ہائر ایجوکیشن کا اور ریسرچ کا بجٹ مائنس ہو رہا ہے بجائے کہ پلس ہونے کے. اسی طرح جو سب سے بڑا اس وقت ڈائلیما ہے ہمارا کہ ہماری جتنی بھی ہائر ایجوکیشن سیٹ آف لرننگ ہیں یعنی یونیورسٹیز ہیں, سارے کے سارے انسٹیٹیوشن 99% انسٹیٹیوشن جو ہمارے پبلک سیکٹر میں ان کو فائنینشیل کرائسس کا سامنا ہے. اب فائنینشیل کرائسس کے ہوتے ہوئے ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ دے ول کنٹریبیوٹ پازیٹیولی اینڈ دے ول کنٹریبیوٹ ٹو دا پول آف نالج. اب وہ جو لے مین ہے اس کو یہ سارے مسائل سمجھ نہیں آتے. ایک نیا بندہ ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے یار پاکستان کا تو تعلیمی نظام بالکل بیڑا گرک ہوا ہوا ہے, ختم ہے, کچھ نہیں ہو سکتا, ایک مایوسی کی ہوا پھیلی ہوئی ہے. اس کو چاہیے نتائج, ریزلٹس چاہیے. اب ریزلٹس ہم کس طرح سے نکال سکتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دا وے فارورڈ کہ آج سے 10 یا 20 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد ہمارا ملک ایجوکیشن کے معاملے میں کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیے, کسی بھی معاشرے میں جو چینج ایجنٹ ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے. کیونکہ ٹیچر سے مراد, جب میں بولتا ہوں ٹیچر سے مراد قطعاً پرائمری اسکول اور ہائی اسکول, کالج اور یونیورسٹی کے ٹیچر تک لمیٹڈ نہیں ہوتا. ٹیچر سے مراد اینی پرسن ہو از ڈیلیورنگ نالج اینڈ اسکلس. اور ٹیچر میں پھر ہمارے پاس, میں ایک چیز اور آپ کی بتا دوں, لفظ ٹیچر میرے لیے میں اس کو بڑا وسیع معنوں میں لیتا ہوں. میں کہتا ہوں جو ہمارے ٹیچر ہیں کسی بھی بچے کے وہ 4 ہوتے ہیں بیسیکلی, اور میں اس کو 4 میم کا نام دیتا ہوں. معلم مانا استاد, معاشرہ, میڈیا اور ماں باپ. یہ 4 استاد ہیں. یہ چاروں استاد اگر ایک لائن میں مل کے کام کریں, مانا ہم ایک باقاعدہ ویژن بنا کے, کیونکہ جس قوم کا ویژن ہوگا وہی قوم منزل پاتی ہے. تو پھر جب ویژن ہوگا تو ہمارا, کیونکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ, ماں سے مراد صرف ماں نہیں پورا گھر, ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح معاشرہ, پھر میڈیا. آپ کو پتہ آج کل تو میڈیا کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, سوشل میڈیا بھی آ جاتا ہے, اس میں پرنٹ میڈیا آ جاتا ہے, الیکٹرانک میڈیا. تو یہ سب کا کنٹریبیوشن چاہیے. صرف معلم تک محدود کر دینا کہ وہ چینج ایجنٹ کے طور پر کام کرے اور چینج آ جائے گی, دیٹس ناٹ پاسبل. میں نے جو دیکھا, جو میری آبزرویشن رہی یورپ میں رہتے ہوئے یا دیگر کنٹریز میں گیا, تو وہاں پر یہ چاروں جو فیکٹرس ہیں یہ الائنڈ ہے ود ایچ ادر, اینڈ دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ ٹو برنگ اے چینج ٹو ڈیولپ دیئر نیشن, اینڈ بیکاز آف دیٹ ریزن دے آر سکسیزفل ایز ویل. تو لے مین کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ چینج کیسے آئے گی, تو یہ جو ٹیچر ہیں 4, ان کو ڈائریکشنل اپروچ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں پھر دوبارہ یہ جو مین رول ہے ہمارا معلم ہے, اسکول کا معلم ہے, کالج کا معلم ہے, یونیورسٹی کا معلم ہے, یا کسی بھی لیول پہ جو ٹیچنگ کر رہا ہے, چاہے وہ ایک آرمی میں ایک ٹرینر ہے, پولیس میں ٹرینر ہے, یا ججز کو جو ٹریننگ دی جا رہی ہے وہاں پر, یا CSP آفیسرس کو ان کی جو ٹریننگ دے رہا ہے وہ بھی ٹیچر ہے.
یہ سارے ٹیچرس مانا جہاں پر بھی لفظ ٹیچر یوز ہوتا ہے جو بھی پڑھا رہا ہے یہ اگر انسٹل کر دے, یہ سافٹ ویئر اسٹوڈنٹس میں انسٹال کر دے کہ ہم نے ایک بہتری لے کر آنی ہے, ہم نے چینج لانی ہے, اور چینج لانے کے لیے وہ کام کریں سب سنگل ڈائریکشن میں, تو تبدیلی ممکن ہے. اور تبدیلی آنے کے لیے کوئی بہت لمبا وقت نہیں چاہیے ہوتا. رول ماڈل کے لیے ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ موجود ہے. آپ دیکھ لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے وہ ایک دہائی پر مبنی ہے. ان 10 سالوں میں انہوں نے چینج لے کر آئے ہیں. یہ 1400 سال پہلے کر کے دکھایا, اور موجودہ دور میں آپ کی اور میری آنکھوں کے سامنے چائنا نے ترقی کر کے دکھائی ہے. آج سے صرف چند سال پہلے چائنا کوئی بہت زیادہ ایک کنٹریبیوٹنگ کنٹری نہیں تھا, نہ اکنامکس میں, نہ ایجوکیشن میں, نہ ریسرچ میں, لیکن بالکل چائنا ہیز بیکم ون آف دا بگیسٹ اکانومیز آف دا ورلڈ. تو جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے, تبدیلی لانا چاہتی ہے, تو اس کے لیے ایک جنریشن کو ڈیولپ کرنا کافی ہوتا ہے. کیونکہ ایک جنریشن اگر آپ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ وہ سائیکل بریک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جو کہ چینج کی طرف لیڈ کرتا ہے, جو کہ آپ کو ویشیس سائیکل سے نکال دیتا ہے. تو اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں صرف ایک جنریشن پہ اگر محنت کر لیں, محنت ہم نے کرنی ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی مین چیز ہوتی ہے ہمارا اپنا ویژن ہونا چاہیے. اس میں گورنمنٹ کی بھی سرپرستی چاہیے ہوتی ہے, سب کا یہ جوائنٹ وینچر ہے. یہ ون مین شو نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ سنگل پرسن, بے شک اس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ 1 person کین برنگ اے چینج. 1 person ایز اے اینٹیٹی لیا جاتا ہے, ایز اے ہول لیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ٹیچر, تو ٹیچر سے مراد صرف ناٹ سنگل ٹیچر بٹ آل ٹیچر فیملی, دے کین برنگ اے چینج, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, دس از پاسبل. سو دا فیوچر از اسٹل برائٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ وی آر دیٹ. ہوپ فل کہ فیوچر میں اچھا ہی ہو. نو اور ہاں ایک چیز اور بتا دوں یہاں پر میں معذرت کے ساتھ, جہاں تک پاکستانی نیشن کی بات ہے تو اس پہ انٹرنیشنل اسٹڈیز کنڈکٹ ہو چکی ہیں کہ پاکستانی نیشن کے پاس مین جو چیز ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی قوم کے پاس, ہیومن ریسورس, ٹھیک ہے, اور ہیومن ریسورس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نیچرل ریسورس. جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے وہ پاکستانی جو قوم ہے دنیا کی 5 ذہین ترین قوموں میں اس کا شمار ہے. مانا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین برین دیا ہے. اور جہاں تک نیچرل ریسورسز کی بات ہے, یہ بھی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کہ پاکستان نیچرل ریسورسز میں انریچڈ ہے. مین جو چیز ہے, مین چیز جو ہیومن ویئر کی بات ہے, جس طرح آپ کے پاس کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ میرے پاس فرض کریں ہے آپ کے پاس ہے, لیکن اس میں آپ ونڈوز انسٹال نہیں ہے تو وہ فنکشن نہیں کرے گا, اس کا سافٹ ویئر چاہیے. تو ہیومن تو ہے ہمارے پاس, ہیومن ویئر چاہیے, ہیومن ویئر چاہیے. مشرف نے ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی, برین ڈرین ہوتا ہے ہمارے یہاں, جو اچھا دماغ ہوتا ہے وہ نکل کر چلا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. یہ جتنے بھی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں دنیا کے, ان کو یہ مسئلے کا سامنا ہے, کیونکہ برین ڈرین مشرف کی بنائی ہوئی بیسیکلی یہ نہیں ہے. یہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ ٹرم استعمال ہوتی آ رہی ہے, کیونکہ جو بھی اچھا برین ہوتا ہے اس کو یہ اس کے مطابق کوئی بھی جو لو انکم کنٹریز ہے, انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہ پے نہیں کر پاتے, تو یہ جو ہائی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس ٹیلنٹ کو سک کرتے ہیں. تو سک کرنے کی وجہ سے جو برین ہے وہ ڈرین ہو جاتا ہے, مانا نکل جاتا ہے اس ملک سے. تو اس مسئلے کا سامنا صرف پاکستان کو نہیں, جتنے بھی لو انکم کنٹریز ہیں, چاہے وہ ایشین ہیں, افریقن ہیں, چاہے آپ امریکہ میں چلے جائیے, ساؤتھ امریکن کنٹریز میں بھی یہ پرابلم کا سامنا ہے برین ڈرین کا. سو موونگ فارورڈ, ٹاپکس ہمارے پاس کافی اور ہیں کور کرنے کے لیے. کمنگ ٹورڈز ایجوکیشن ان کووڈ, ہم نے دیکھا کووڈ کے دوران جو ہے پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کافی نیچے گیا ہے, اور جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ فیوچر میں ابھی اگر ہم نے اس کے اوپر کنٹرول کرنا شروع نہیں کیا تو یہ جو لٹریسی ریٹ ہے اور نیچے کی طرف جائے گا. ہاؤ ڈو یو سی ایجوکیشن بیفور کووڈ اینڈ آفٹر کووڈ, پری کورونا ایجوکیشن, پوسٹ کورونا ایجوکیشن میں ڈفرینس مین کیا ہے؟ دیکھیے جو کووڈ تھا یہ ریئلی اٹ واز اے بگ چیلنج فار دا نیشنز, اور جو نیشنز اس چیلنج کے لیے تیار تھیں انہوں نے اس کو بہت اچھی طریقے سے فیس کیا اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے. جہاں تک پاکستان میں اس کی کنٹرول کا تعلق تھا تو پاکستان نے بھی ثابت کر کے دکھایا کہ یہاں پر وہ پھیلاؤ اس طرح نہیں ہوا جس طرح کے بعض ملکوں میں ہوا. وی ور ویری سکسیزفل. بٹ ایز فار ایز اٹس امپیکٹ آن ایجوکیشن از کنسرن, تو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 40% جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا ڈراپ آؤٹ ہوا ہے کووڈ کے دوران, جو کہ اسکول سے اسٹوڈنٹ چھوڑ کے چلا گیا ہے, چاہے وہ اسکول پبلک ہو, پرائیویٹ ہو. اور زیادہ تر جو ہے چائلڈ لیبر میں اس نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ وہ 1.5-2 سال تک اسکول بند رہے, اور والدین جو تھے وہ اس دوران بچوں کو انہوں نے مختلف اسکل سکھانے پہ لگا دیا. تو ایک تو اسکول ڈراپ آؤٹ ہوا, دوسرا چائلڈ لیبر کو پروموشن ملا, تیسرا جو سب سے بڑا نقصان کووڈ کی وجہ سے ہوا وہ یہ کہ یہ جو لرننگ گیپ پیدا ہوا ہے,
لرننگ گیپ ایک اسٹڈی کے مطابق کووڈ میں جو 18 مہینے اسکول بند رہا ہے تقریباً 3 سے 4 سال کا لرننگ گیپ آیا ہے. مانا اسٹوڈنٹ 3 سے 4 سال پیچھے چلا گیا. انہوں نے 18 مہینوں میں اسٹوڈنٹ اتنا فارگیٹنگ کا عمل ہوا کہ اسٹوڈنٹس نے اپنا اتنا زیادہ جو لرننگ کو لاس ہوا ان کا. تو جو چوتھا کمپوننٹ ہے وہ تھا یہاں پر کہ ہیو اینڈ ہیو ناٹس. جو لیڈ اسکول تھے 2 قسم کے ہمارے پاس پیرالل ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے, اور ویسے تو کافی سارے ایجوکیشن کے ہمارے کلاس سسٹم بن چکے ہیں. انفارچونیٹلی 2 ہیں مین ہمارے پاس, ایلیٹ اینڈ اسٹریٹ. تو ایلیٹ میں ہمارے پاس ہائی فائی اسکولس ہیں وہ آ جاتے ہیں. اسٹریٹ اسکول میں سارے پبلک اور سارے لو فی والے ہمارے پرائیویٹ اسکولس آتے ہیں. تو جو ایلیٹ اسکول ہیں ان میں ایکسیس تھا بچوں کا انٹرنیٹ کا, ان کے پاس فیسلٹیز تھیں, ان کے فائنینشیلی اسٹرانگ تھے. اور جبکہ جو پبلک اسکولس تھے یا لو ان فی والے پرائیویٹ اسکولس تھے یا سرکاری اسکول تھے, بچوں کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں تھا, ریکوائرڈ فیسلٹیز نہیں تھی. تو کووڈ میں جو ان کی جو لرننگ لاس ان کا زیادہ ہوا ہے, اور کیونکہ آن لائن کلاسز پراپر طریقے سے ان کی چل نہیں پائیں اور وہ تعلیم سے کافی زیادہ دور رہے. تو یہ فردر ایک گیپ پیدا ہوا کووڈ کی وجہ سے, ایک فردر لاس ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے. تو یہ 4 ڈائمینشنس میں نقصان ہوا. ڈراپ آؤٹ اپنی جگہ پہ, چائلڈ لیبر پھر اپنی, اور پھر لرننگ لاس ہوا. لرننگ لاس کے علاوہ یہ جو ایک خلیج پیدا ہوئی ہے جس میں کلاس سسٹم اور زیادہ اسٹرانگ ہوا. ہیو اینڈ ہیو ناٹس میں جو رکھتے تھے وہ لرننگ میں اور بہتر ہو گئے, جو نہیں رکھتے تھے وہ لرننگ میں اور پیچھے چلے گئے. تو یہ جو گیپ ہے یہ بہت زیادہ وائڈ ہو گیا. تو یہ اس پہ اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسپیشل اسٹیپس لے, اور ٹیچرس کو بھی چاہیے کہ بچوں کی جو لرننگ لاس ہوا اس کو کور کرنے کی کوشش کی جائے. اگر نہیں کیا تو یہ جو لرننگ لاس ہے یہ لائف لانگ رہتا ہے. یاد رکھیے گا کہ لرننگ جو ہے وہ کنسٹرکٹیوزم کی جو تھیوری کے مطابق یہ ایک کڑی سے دوسری کڑی ملتی ہے تو لرننگ چلتی ہے. کہ بیچ میں آپ کی کچھ کڑیاں مس ہو جائیں گی تو آپ کی وہ چین جو ہے وہ بن نہیں پائے گی یا اس میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی اگر ان 2 سالوں میں کسی نے گریجویشن کیا ہے تو اس کا گریجویشن تو پورا کووڈ کے اندر نکل گیا. بالکل ایسے. اور جو آن لائن کلاسز ہمارے یہاں لی گئی ہیں ان کے اندر اتنا زیادہ پوٹینشیل نہیں تھا کہ وہ فزیکل کلاسز کو ریپلیس کر سکے. ایسے ہی بالکل. سو دس لیڈز اس ٹورڈز اے کوسچن کہ آن لائن کلاسز کیا کمپلیٹ متبادل ہو سکتی ہیں فزیکل کلاسز کا یا نہیں؟ دیکھیے آن لائن کلاسز میں ہمارے پاس کافی سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہمارے اسٹوڈنٹس کو, پیرنٹس کو, اور ٹیچرس کو, اور ایڈمنسٹریشن کو بھی. کیونکہ ایک گھر میں اگر فیملی میں 4 بچے ہیں, 4 بچے کی آن لائن کلاس چل رہی ہے اگر ایک ہی وقت میں, تو چاروں کو الگ موبائل فون چاہیے. پیرنٹس کو پریشر تھا اس لحاظ سے. پھر آپ کو اسی لحاظ سے اسی بینڈ وڈتھ کا, اسی پاور کا آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے تاکہ وہ 4 آن لائن کلاسز چل سکیں. اگر نہیں, اگر وائی فائی نہیں ہے تو پھر آپ کو پیکیج 4 بچوں کے لیے الگ چاہیے. تو وہ فائنینشیل برڈن آیا والدین پہ. اکنامکلی تو ویسے ٹھیک ہے, ایک فیکٹر یہ آیا. دوسرا بچوں پہ یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجیکلی ایک تو ریڈی نہیں تھے. دوسرا جو ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکشن اویلیبل تھا یا مل رہا ابھی موجود ہے مارکیٹ میں, وہ اتنی زیادہ سپیڈ کا نہیں ہے, وہ اتنی زیادہ اسٹرینتھ نہیں رکھتا تھا. کیونکہ اس حوالے سے ڈسکنیکٹیوٹی, لو سگنل, پھر لوڈ شیڈنگ کا پرابلمز, یہ سارے پرابلمس اسٹوڈنٹس کو فیس کرنا پڑے. اور پھر تیسرا ٹیچرس کے حوالے سے بھی سملر پرابلمس تھے. جو پیرنٹس اور بچوں کو پرابلم فیس تھے, ٹیچرس کو بھی لیسن پلاننگ کے حوالے سے کیپیسٹی بلڈ نہیں تھی, آن لائن ٹیکنالوجی کے استعمال کا نہیں تھا. پھر ریکوائرڈ فیسلٹیز نہیں تھی کہ وہ یونیورسٹیز کی طرف سے یا کالج یا اسکولس کی طرف سے, پرائمری اسکول اور بالخصوص سرکاری اسکولوں میں تو کسی قسم کی سپورٹ فراہم نہیں کی گئی. یونیورسٹیز میں تو بہت اچھا بیک اپ ملا, بہت اچھا سپورٹ ملا کہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم LMS ڈیولپ کیے گئے اور اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کو ایک پلیٹ فارم دیا گیا, ٹیچرس کی کیپیسٹی بلڈ کی گئی. لیکن اسکولوں میں بالخصوص سرکاری اسکولوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں, جس کی وجہ سے آن لائن کلاس ایک سکسیزفل ایکویشن نہیں رہی. اور جو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے پھر اس کا یہ جو ہے چیک اینڈ بیلنس, پراپر یوز, پراپر استعمال, اور چاہے وہ فیملی میں بچے اگر آن لائن کلاس استعمال کریں کیا واقعی ہی وہ موبائل فون ایجوکیشنل پرپس کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ آن لائن کلاسز کے لیے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون گئے تو وہ گیمز کے اندر اور انٹرنیٹ میں دوسری چیزوں میں زیادہ ایسا ہی ہے. بالکل ایسے بچوں کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ بڑھ گیا. اسکرین ٹائم ان ٹرمس آف, چونکہ اگر فرض کریں ایک انسٹیٹیوشن ہے وہاں پر آج 5 پیریڈ ہو رہے ہیں تو تقریباً 5 گھنٹے تک اسکرین ٹائم بچے کا آن لائن رہا. پھر اسائنمنٹس کی تیاری, اگر بچہ پڑھنے والا ہے تو وہ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے وہ اسکرین ٹائم پر رہا. لیکن اگر دوسری طرف وہ اولی بات کہ اگر بچے پڑھنے والا نہیں تھا اور وہ تھوڑا سا گیمز کی طرف انٹرسٹ رکھتا ہے یا دیگر انٹرٹینمنٹ ویب سائٹس کی طرف وہ رکھتا ہے تو وہ اس نے اپنا ٹائم وہاں پر ضائع کیا. تو اس سسٹم نے بعض دونوں چیزیں ہوئی ہیں.
ایک تو بچوں کا اسکرین ٹائم بڑھا ہے اور دوسرا بچوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ موبائل فون میں زیادہ ڈیولپ ہوا. دوسرے لفظوں میں کہیے وہ موبائل فون ایڈکٹیڈ ہوئے. اچھا اس کو کمپلیٹ ایز اے ہول دیکھا جائے تو ایک تو وہ کیٹیگری بن رہی ہے کہ یہ آن لائن کلاسز کچھ جگہوں پر کامیاب ہوئی اور کچھ جگہوں پر نہیں ہوئی. لیکن جہاں پر کامیاب بھی ہوئی تو ان بچوں کو اسکرین کے ذریعے پڑھنے کی عادت لگ گئی ہے. وہ ملٹی میڈیا کے ذریعے ویڈیو سے پکچر سے سیکھتے ہیں. اب اگر ہوپ فلی کووڈ کی جو صورتحال ہو کسی نہ کسی وقت تو نارمل پہ جائے گی, تو جب وہ نارمل پہ دوبارہ فزیکل کلاسز پہ ان بچوں کو لے کر جائیں گے تو ان کو کیا فیس کرنے کو ملے گا؟ دیکھیے اس میں یہ اصل میں کووڈ جو تھا بیسیکلی یہ تھی تو ایک زحمت, لیکن اس میں رحمت کا پہلو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے. وہ ایسے کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ ایک تو دیکھیے ہماری قوم کو ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا موقع ملا, کیونکہ یہ جو ہم وی آر پاسنگ تھرو دا انفارمیشن ٹیکنالوجی رہا, تو وہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ جو ہم نے جرنی 10 سال میں طے کرنی تھی وہ ہم نے چند مہینوں میں طے کر لی. نمبر 1 بات فائدہ یہ ہوا. دوسری بات یہ کہ ایجوکیشن میں ہمارے پاس ایک ٹیچنگ میتھڈ ہوتا ہے بلینڈڈ ٹیچنگ. بلینڈڈ ٹیچنگ کا جو موڈ ہے, اب اس کا بہترین حل یہ ہے, اب چونکہ ہمارے بچوں میں آن لائن لرننگ کا ایک کلچر جو ڈیولپ ہوا ہے اور پھر ہمارے پاس آن کیمپس یا فیس ٹو فیس یا فزیکل کلاسز بھی شروع ہو گئی ہیں, تو اب یہ ضروری ہے کہ ٹیچرس جو ہیں وہ بلینڈڈ لرننگ کو ماڈل کو اڈاپٹ کریں اور وہ دونوں بلینڈس کو چلائیں, کیونکہ ہمیں پریپیئرڈ رہنا چاہیے. یہ اس طرح کی پینڈیمکس یہ نہیں ہے کہ کورونا کے جو پینڈیمک آیا اور یہ چلا گیا یا جا رہا ہے, آنے والے وقتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ہم اس بلینڈڈ لرننگ کو, اس اپروچ کو اگر ہم چلائے رکھیں گے تو ہم تیار رہیں گے آنے والے فیوچر کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ایک ہمارے پاس بلیسنگ ہے کہ ہم اس بلیسنگ کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی قوم کو جدید جو ہے خطوط پر تعلیم دیں. اور اگر بلینڈڈ لرننگ اس میں ہمارا ایک بہترین قسم کا ایک ماڈل ہے جو ہمیں مدد کر سکتا ہے. وی آر آلموسٹ ٹورڈز دی لاسٹ آف آر پوڈ کاسٹ, اور ٹائم بھی ہمارا کافی کراس ہو چکا ہے. بس اینڈ کریں گے کیونکہ ٹاپکس تو ابھی بھی کافی سارے رہتے ہیں جو ہمیں بات کرنی ہے, لیکن آخری بالکل لاسٹ میں جاتے ہوئے یوتھ کو آپ کی طرف سے کیا میسیج ہے کہ ابھی جو بچہ انٹرمیڈیٹ کر رہا ہے یا گریجویشن کر رہا ہے اس کو آپ کی طرف سے میسیج؟ دیکھیے یوتھ کے لیے میسیج بڑا سمپل ہے کہ آپ کنسسٹنسی رکھیں اور کنسسٹنسی کے ساتھ محنت کریں. مانو محنت میں تسلسل ہونا چاہیے, صرف محنت نہیں, کیونکہ اگر محنت آن اینڈ آف ہے, ایگزام قریب آئے تو محنت کرنا شروع کر دی, سر پہ کوئی اسائنمنٹ سوار ہوا تو محنت کی, جیسے ہی وہ آپ کے ٹاسک پورے ہوئے تو آپ جو اسٹوڈنٹ ہے پھر اگر سست روی کا شکار ہو گئے تو اس طرح کامیابی نہیں ملتی. جو کنسسٹنسی ہے وہ کامیابی بنتی ہے. اس میں ہمارے سامنے ایک سمپل سی بچوں والی کہانی ہے جو ہم سب نے پڑھی ہے کہ جو ریبٹ اینڈ ٹرٹل کی جو ریس ہوئی تھی, اس میں دیکھیے جو ٹرٹل تھا کمپیریٹیولی اس کے پاس صلاحیتیں کم تھیں. کس صلاحیت کا مقابلہ تھا؟ دوڑنے کی صلاحیت کا, رننگ اسکلس کا مقابلہ تھا. تو رننگ میں ریبٹ جو ہے وہ 100 ٹائم بیٹر تھا, پرفارمر تھا. لیکن وہ ایک بہت اچھی اسٹوری ہے ہمارے لیے, مورل اسٹوری ہے کہ اگر کنسسٹنسی رکھی جائے تو اگر ہمارے پاس اسکلس کی کمی ہے, ریسورسز کی کمی ہے, ہمارے اسکول اچھے نہیں ہیں, ہمارے پاس کریکولم اگر وہ اس معیار کا نہیں ہے, سارے جو شارٹ کمنگس ہیں ان کو ہونے کے باوجود بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہی میسیج ایک کنسسٹنسی لائف پیدا کرتی ہے. سر تھینک یو سو مچ, بہت اچھی نشست رہی آپ کے ساتھ, ویلکم بہت ساری وسیم صاحب. باتیں سیکھنے کو ملی. اب میں چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ کے دیکھنے والوں سے آپ کہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بالکل فالو کریں. بالکل, میں آپ کے جو ویورس ہیں ان کے لیے میرا میسیج یہی ہے کہ یہ چینل ایک بہت زیادہ انفارمیٹیو چینل ہے, اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آگے اپنے فرینڈس اینڈ فیلوز اور اپنے گروپس میں شیئر بھی کریں, کیونکہ یہ جو وسیم صاحب کوشش کر رہے ہیں بیسیکلی کہ ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں, آئیڈیاز کو پروموٹ کر رہے ہیں, یہ ایک سوشل سروس ہے. تو اگر ہم پیغام کو آگے تک پہنچائیں گے تو اس میں ہماری نیشن کا فائدہ ہوگا اور اس میں ہمیں کچھ لرن کرنے کا موقع ملے گا. اور اس میں جو ہماری یوتھ ہے, کیونکہ جو یوتھ ڈیولپمنٹ ہے, فیوچر ہماری یوتھ کا ہے, کل آپ کا ہے. جو کل آپ کا ہے آج آپ اس کے لیے اسٹرگل کریں, اس کو حاصل کریں. اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے گائیڈنس. تو جو گائیڈنس ہے وہ آپ کو اچھے چینلز جتنے بھی ہیں وہاں سے ملے گی. اور تو یہ چینل جو ہے جس پر کہ مجھے اب آج بولنے کا ایک موقع ملا ہے, یہ میرے لیے آنر والی بات ہے. تو اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں, پروموٹ کریں, پروپیگیٹ کریں. تھینک یو ویری مچ.
Well, viewers, thank you so much. This was the episode of the Frankistan Show with Dr. Amjad Ali Arani साहब, जिसके अंदर हमने एजुकेशनल सिस्टम को इन डीप डिटेल के साथ डिस्कस किया. In the first half we have discussed scholarships and in the second half we have discussed about the educational system of Pakistan. अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इस वीडियो के अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई है और अब आपने इसको शेयर ज़रूर करवाना है. इंशाल्लाह मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन